تھے، دو تو مر گئے ہیں، دو کو تیل میں ڈال دیا۔ انہوں نے مرنے کا خوف نہیں کیا، اپنے نبی سے جو وعدہ کیا ہے، اپنے نبی سے جو محبت کی ہے، اپنے آقا سے جو پیار کیا ہے، جان تو دے دی لیکن پیار میں دھوکہ نہیں کیا، مذہب اسلام میں کمپرومائز نہیں کیا، اس میں سمجھوتا نہیں کیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے 1 مہینے کا وقت ہے، اگر تیری بیٹی کے ذریعے سے اگر تم نے جوان کے ایمان کو چھین لیا تو آدھی سلطنت کا تجھے مالک بنا دیا جائے گا۔ اب یہ جوان کو اپنے مکان پر لے کر کے آتا ہے، اپنی جوان بیٹی سے کہتا ہے بیٹی آدھی سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا اگر تو نے جوان کے ایمان کو چھین لیا، اگر تو نے اس کے اسلام سے نکال کر مذہب عیسائیت میں داخل کر لیا۔ اللہ الصمد بیٹی کہتی 1 مہینے کا وقت لے کے آئے ہو، میں تو چند دنوں میں اس جوان کی ایمان کو کھینچ لوں گی۔ ہاں ہاں صاحب کو یاد رکھنا، یہ ایمان کی بڑی پختگی کا عالم ہوا کرتا ہے۔ بتاتے ہیں عورت اور مرد کا رشتہ ایسے ہوتا جیسے آگ کا اور موم کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب آگ موم کے پاس جاتی ہے یا تو موم جل جاتا ہے یا موم پھر پگھل جایا کرتا ہے۔ اللہ الصمد جبکہ بچی نے کہا نا، اس کی بیٹی نے کہا جوان ہے نا جوان، میں اپنے حسن کے جلوے دکھاؤں گی، میں اپنے جسم کی نمائش کراؤں گی، میں اپنے مذہب میں کھینچ کے لے کے آؤں گی۔ باپ کہتا ہے اس کے کھبے کو ٹھوک کر بیٹی مجھے تجھے اسی بات پر یقین ہے، لیکن اس بچی کو یہ نہیں پتا تھا اس نے اپنے دل میں دنیا کی محبت کو نہیں رکھا ہے، ارے اس نبی سے پیار کیا ہے، اس حسن والے مصطفیٰ سے پیار کیا ہے جس نبی کے نام پر نبیوں نے جس کے ترانے گائے ہیں، نبیوں نے جس کے ترانے گائے ہیں۔ ارے اللہ نے ایسا کسی کو بنایا نہیں جیسے اپنے محبوب کو دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ وعدہ کیا بیٹی نے کہ چند دنوں میں وہ جوان کے ایمان کو چھین لوں گی۔ اپنے گھروں میں قندیلوں کو جلایا گیا، روشنی کا انتظام کیا گیا، شمع جلائی گئی۔ اللہ الصمد اس کو کمرے میں ایک بند کر دیا گیا، کمرے میں بند ہے، کمرے میں بند ہو کہ یہ اس کے دل میں خوف نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ الصمد رات آئی نا، تاریخ بتاتی کہ جب اس جوان لڑکی نے دروازے کو کھول کے دیکھا تو وہ جوان آنسو نہیں بہا رہا تھا، اپنی اس ٹینشن میں زندگی کو نہیں گزار رہا تھا۔ میرے بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو پھر نیت کر کے نماز میں مشغول ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کے خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی، یہ جوان قیام کر رہا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قاعدے میں بیٹھتا ہے۔ لڑکی سوچتی ہے ابھی کسی عبادت میں مشغول ہے، ابھی کوئی بندگی کر رہا ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے، سلام پھیرے گا تو مجھ سے بات کرے گا، میری طرف نگاہوں کو اٹھا کر دیکھے گا، جب اس کی نگاہ میرے جسم پہ پڑے گی تو بہک جائے گا، پھر مجھ سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ لیکن قسم خدا کی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کے جلوے ہوں اسے کسی دنیا کی محبت کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو بس مصطفیٰ سے پیار کی باتیں کیا کرتا ہے، ہر دم نبی کے ترانے گایا کرتا ہے۔ اس نے جیسے ہی نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیرا، اس نے نگاہوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا بلکہ پھر دوبارہ نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قاعدہ کرتا ہے۔ پوری رات گزر جاتی، نمازیں پڑھتا رہا۔ اس بچی نے دیکھا کہ صبح کا ٹائم ہو گیا، اس نے دروازے کو بند کر کے باہر آئی، اپنے باپ سے جا کے بولی بابا جان ایسا لگتا ہے اس جوان کی آج کوئی عبادت کی رات تھی، آج کوئی عبادت کی رات تھی، آج اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر مجھے دیکھتا تو ضرور مجھ سے بات کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ دوسری رات آئی ہے، جوان لڑکی نے پھر دروازے کو کھولا ہے، آج پھر وہ عبادت میں مشغول ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ کا ذکر میں مشغول ہے، کبھی کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتا ہے، کبھی نماز میں مشغول ہوتا ہے۔ ساری رات عبادت میں گزار دی، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، جب کئی راتیں مسلسل اسی طرح سے گزر جاتی ہیں، ایک رات جوان عورت نے اس جوان سے کہا جوان آخر بتا تو صحیح تو کس کی عبادت کر رہا ہے، کس کی محبت میں کھویا ہوا ہے، اپنی آنکھوں میں کس کے جلووں کو سمایا ہے۔ ارے اس علاقے کے اندر اگر کوئی میرے حسن کو دیکھ لیا کرتا ہے تو تنگ رہتا ہے، اور تو نے نگاہوں کو اٹھا کر آج کئی راتیں ہو گئی ہے تو نے نگاہوں کو نہیں اٹھایا ہے۔ اس نے عبادت سے فارغ ہو کر کہا
ارے میں نے جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس محمد کی محبت نہیں کہتی کسی اور سے محبت کیا جائے. اگر محبت ہے تو مجھے خدا سے پیار ہے, اگر عشق ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے پیار ہے, اگر زندہ رہوں گا تو مدینے والے محمد کی زندگی میں زندہ رہوں گا, یا ان کی محبت میں دنیا سے کوچ کر جاؤں گا. اتنا سنانا جوان لڑکی نے سوچا, آخر وہ کتنا حسن والا ہوگا, آخر وہ کتنا سونا ہوگا, کتنا انوکھا ہوگا. جس جوان نے کئی رات تک میرے حسن میں ٹھوکر مارتا رہا, میری طرف نگاہوں کو اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. اللہ الصمد اس نے پوچھا, آخر بتا تو صحیح تو کس محبت سے پیار کرتا ہے, آخر کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, اس کے حسن کے جلوے تو بتا, اس کے حسن کی مثالیں تو دے. لیکن جوان نے کہا, اس کے حسن کی مثال کیا دوں, بس اتنا بتاتا ہوں جو ان کا دل سے ہو جاتا ہے, پھر دنیا کو نہیں دیکھتا, چوٹ لگتی ہے تو مدینے کو یاد کرتا ہے, پھر دنیا کو یاد نہیں کرتا. اگر تکلیف بھی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے. آج ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم زمانے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں, لیکن نبی کے دیوانے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ عطا کر دے. جب مانگنے والا محمد کا صدقہ مانگتا ہے, اللہ محمد کا صدقہ عطا کر دیا کرتا ہے. جب اس عورت نے, اس لڑکی نے جب جوان سے مصطفیٰ کے جمال کے بارے میں سنا, دنگ رہ گئی اور کہنے پہ مجبور ہو گئی, ارے جس کی محبت میں تو گم ہو گیا ہے, جب تیرے حسن کا کمال ہے, جب تیرے حسن کا جواب نہیں, جس کا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے, اس کی کردار کا عالم کیا ہوگا, اس کی شانان شایان کا عالم کیا ہوگا, اس کی بلندی اور رتبے کا عالم کیا ہوگا. جب تیرا عالم یہ ہے, تیرے آقا کا عالم کیا ہوگا. میں چاہتی ہوں مجھے بھی اسی کا کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لے. اللہ اس نے کہا, اگر تو میرے نبی کے غلام بننا چاہتی ہے, اگر تو بھی مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے تو پڑھ, آپ بھی مل کے پڑھے, ایمان تازہ ہوگا. کہا کہ پڑھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھایا ہے اور مسلمان کر لیا. اس بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان کام ہو گیا ہے, اب کام ہو چکا ہے. اسے یہ نہیں پتا میری بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے. کام یہ نہیں ہوا کہ اس نے اس جوان کو عیسائی بنایا, بلکہ اس جوان کے کردار کو دیکھ کر کے لڑکی خود مسلمان ہو گئی ہے. آج ہم دیکھیں, ارے کسی نے جوانوں کے کردار کو دیکھا, ہمارے اسلام کے جوانوں کی جب جوانی کو دیکھا ہے, لوگ جوانوں کی جوانی دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے, انہوں نے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے. آج ہمارا اور تمہارا کیا حال ہے؟ آج ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں, اسلام سے بدزن. آج اسلام پہ انگلیاں اٹھی ہیں تو ہماری وجہ سے اٹھی ہیں. کل کا زمانہ تھا, اگر کوئی جھوٹ بولتا تھا نا تو کہتے مسلمان ہے پھر جھوٹ بولتا ہے. گویا کہ ہر کوئی جانتا تھا جو مسلمان ہوتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے دغا نہیں دیتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے مکاری نہیں کیا کرتا ہے, دھوکہ نہیں کیا کرتا ہے, بلکہ جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی کے دل کو نہیں دکھا سکتا ہے. لیکن آج حالات کیا ہیں, آج ہماری حقیقتیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس عورت نے, اس جوان لڑکی نے آ کر کہا, ہم نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا ہے, اب یہاں ٹھہرنا گوارا نہیں ہوگا, یہاں رکنا اچھا نہیں ہوگا, ابھی رات ہی کا وقت ہے, چلو کہیں نکل چلتے ہیں. وہ اپنے گھر سے 2 گھوڑوں کو لے کر کے آتی ہے اور جوان اور وہ جوان لڑکی دونوں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور اب بستی سے نکل جاتے ہیں, بستی کو چھوڑتے ہیں. انہوں نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا ہے, اپنا سفر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے ہیں. اللہ سے کچھ دور چلے ہیں, پیچھے گرد اڑتی محسوس ہوتی ہے, پیچھے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں آتی ہے. لڑکی کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرے باپ کو پتہ چل گیا ہے, اس نے فوج کو لگا دیا ہے, اس نے سپاہیوں کو پیچھے لگا دیا ہے, ہم کو پکڑنا چاہتا ہے. جیسے وہ گرد غبار قریب آتی گئی نا, جوان نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے, اگر وہ ظالم ہوں گے ہم پہ ظلم کریں گے, ہم بھی لڑ کر کے بتا دیں گے, ہم ہمت نہیں ہارنے والے ہیں, اور لڑ کر کے اسلام پر جان کو قربان کر کے جام شہادت کو نوش کر لیں گے, لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے. دیکھتے آنے دو کیا ہوتا ہے, قریب آئی نہ تو کیا دیکھا, حیرت کی حد نہ رہی. جو اس جوان کے 2 بھائیوں کو جلتے ہوئے تیل میں, کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا, جن کی لاشوں کو تیل نے جلا کر کے راکھ کر دیا تھا, وہ جوان آگے گھوڑوں پہ سوار ہے, پیچھے نورانی شکل والے
والے اور فوجوں کی جماعت چلی آ رہی ہے۔ اللہ الصمد آ قریب آئے نا، وہ بھائی کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے مدد کے لیے آئے ہیں اور تم تنہا جانا یوں گوارا نہیں ہے، ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہارا نکاح کرا دیا جائے، تمہارا عقد کرا دیا جائے۔ اس وقت ان جوانوں نے اپنے بھائی کا عقد و نکاح کرا دیا ہے۔ اللہ سے لیکن بھائی نے حیرت سے پوچھا آخر تم کو تو جلا دیا گیا تھا، بادشاہ نے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا، میری ماتھے کی نگاہوں نے دیکھا تھا کہ تمہیں جلتے ہوئے تیل نے تمہیں کباب بنا دیا تھا، جلا دیا تھا، آخر زندہ کیسے ہو؟ وہ جوان کہتے ہیں قرآن پڑھو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی زندگی عطا کی ہے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی، اللہ نے ہمیں بقا عطا کر دی ہے۔ اللہ الصمد وہ جوان بھائی جو تھے نا کہتے بھائی جب تم مدینہ جاؤ نا امیر المومنین فاروق اعظم کو ہمارا سلام کہہ دینا، ہمارا سلام کہہ دینا فاروق اعظم سے جا کر کے، اتنا کہہ کر کے جوان غائب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں چلتے ہیں لیکن قسم خدا کی مدینے کے اس مقام پر پہنچے نا جہاں سے مدینے والوں کو رخصت کیا جاتا تھا یا آنے والوں کا استقبال کیا جاتا تھا، جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے سے امیر المومنین عمر فاروق اعظم موجود کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ان جوانوں نے دیکھا نا، اس جوان لڑکی نے ان دونوں نے دیکھا، دیکھ کر کے حیرت سے پوچھنے لگے اے امیر المومنین ہم نے قاصد نہیں بھیجا، ہم نے کوئی پیغام نہیں بھیجا، تمہیں کس نے بتا دیا کہ ہم آنے والے ہیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں رات میں میرے مصطفیٰ خواب میں آئے تھے اور مجھ سے آقا نے آ کر کہا ہے وہ جوان میری امت کا آ رہا ہے، وہ دیوانہ مدینے میں داخل ہونے والا ہے جس نے اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کی حقانیت کو بتایا ہے، اس نے کلمہ نہیں چھوڑا، نہ تو جان کی پرواہ کی ہے نہ مال کی پرواہ کی ہے، اس نے جان میں بھی ٹھوکر مار دی، مال میں بھی ٹھوکر مار دی اور مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ الصمد کہا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے جاؤ ان کا استقبال کرو، پتہ چلتا ہے جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے، اگر اسلام کی حفاظت کیا کرتا ہے، اسلام کی حقانیت کے لیے کام کیا کرتا ہے، مدینے والا مصطفیٰ اسے سلامی پیش کیا کرتا ہے۔ اس لیے صاحب و ضرورت ہے آج اپنے کردار کو سدھارے۔ بس یہ پیغام دینا چاہوں گا ایسے بن کے مت رہو کہ ہم سے یا آپ سے اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے، ہم اسلام کو فائدہ بھی نہ پہنچائیں نا تو کم سے کم اسلام کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ آج ہماری وجہ سے اسلام پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہمیں چاہیے ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کے نام پر اپنے ایمان کو، ہم نے نبی سے ایمان کو لیا ہے، نبی کے نام پہ جان کا سودا کر دیا ہے، پھر کسی معاملے میں ہٹنا نہیں چاہیے۔ جب پانی ہاتھ میں آئے نا تو مصطفیٰ کا طریقہ یاد آنا چاہیے، جب دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھے نا نبی کی سنت کو یاد کر لینا چاہیے، جب کسی سے بات کی جائے نا نبی کی گفتار کو یاد کر لینا چاہیے۔ ہمیں ہر معاملے میں مصطفیٰ کے کردار کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جب پوری زندگی نبی نبی کرتے گزر جائے گی مجھے امید ہے کل قیامت کے لیے میرے مصطفیٰ نے ایک بار کہہ دیا نا یہ میرا امتی ہے تو سارے اعمال پہ یہ جملہ بھاری ہو جائے گا، اور نبی نے امتی کہہ دیا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت عطا فرمائے۔